علوم و معارف کو آسان کر کے سکھاتا ہے مکتب علوم شریعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 7ویں پارے کا خلاصہ۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ مائدہ کی آخری 32 آیات۔ نمبر 2 سورہ انعام کی ابتدائی 110 آیات۔ پہلا حصہ۔ سورہ مائدہ کی آخری 32 آیات میں 3 اہم باتیں یہ ہیں: حبشہ کے نصارہ کی تعریف، حلال و حرام کے چند مسائل، آسمانی دسترخوان کا قصہ۔ نمبر 1 حبشہ کے نصارہ کی تعریف۔ جب ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو اسے سن کر ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2 حلال و حرام کے چند مسائل۔ 1 کسی چیز کو خود سے حلال یا حرام نہ بناؤ۔ 2 بلا ارادہ جو قسم زبان پر جاری ہو جائے اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ 3 قصداً قسم کھا کر توڑ دینے کا کفارہ یہ ہے کہ 3 میں سے کوئی ایک کام کیا جائے: 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، یا انہیں پہننے کے لیے کپڑے دیے جائیں، یا ایک غلام آزاد کر دیا جائے۔ اور یہ تینوں کام نہ کر سکنے کی صورت میں 3 روزے رکھے جائیں۔ 4 اپنی قسم کی حفاظت کرنا ضروری ہے، بلا ضرورت قسم توڑنے کی اجازت نہیں۔ 5 شراب، جوا، بت اور پانسا حرام ہے۔ 6 حالت احرام میں خشکی کے جانوروں کا شکار کرنے کی اجازت نہیں، البتہ سمندر کا شکار جائز ہے۔ 7 حرم میں داخل ہونے والے کے لیے امن ہے۔ نمبر 3 آسمانی دسترخوان کا قصہ۔ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ ہم پر ایسا دسترخوان اتارے جس میں کھانے پینے کی آسمانی نعمتیں ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں تم پر وہ دسترخوان اتاروں گا، لیکن اس کے بعد تم میں سے جو شخص بھی کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا جہان کے کسی بھی شخص کو نہیں دوں گا۔ ترمذی شریف کی ایک روایت کے مطابق دسترخوان اتارا گیا، اور پھر جن لوگوں نے نافرمانی کی وہ دنیا ہی میں عذاب کا شکار ہوئے۔ دوسرا حصہ۔ سورہ انعام کی ابتدائی 110 آیات میں 3 اہم باتیں یہ ہیں: توحید، رسالت، قیامت۔ نمبر 1 توحید۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عظمت و کبریائی خوب بیان ہوئی ہے۔ نمبر 2 رسالت۔ اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ نمبر 3 قیامت۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جمع کرے گا۔ روز قیامت کسی انسان سے عذاب کا ٹلنا اس پر اللہ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ مشرکین سے مطالبہ کیا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے شرکاء؟ اس روز جہنمی تمنا کریں گے کہ اے کاش انہیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ وہ اللہ رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والے بن جائیں۔ دنیا کی زندگی تو کھیل اور مشغلہ ہے، آخرت کی زندگی بدرجہ بہتر ہے۔
معارف کو آسان کر کے سکھاتا ہے مکتب علوم